لڑائی تو چھوٹی موٹی باتوں پہ آبویسلی یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی ضرورت ہے لڑائی بھی، بیکاز اگر لڑائی نہیں ہو رہی نا تو دیٹ مینس وہ ریلیشن شپ ہیلدی ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی ہی رہتی ہے اور چلنی بھی چاہیے، وہ مجھے لگتا ہے آپ کے رشتے کو مضبوط اسٹرانگ کرتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے جب یہ غصے میں آپ کو کہتی ہے محبوب بات سنیں تو آپ تو کہتے ہوں گے کہ یہ تو اتنے پیار سے بلا رہی ہیں مجھے؟ نہیں، وہ جب یہ غصے میں ہوتی ہیں نا تب میرا نام لیتی ہیں، ادروائز میرا نام ہی نہیں لیتی ہیں. اچھا، غصے میں محبوب کہتی ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جیسے کہ ہمارے ویورس کو اور کافی لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ لوگ ایک بہت نیک کام کر رہے ہیں. میں پرسنلی آپ سے بہت انسپائر ہوں. جب میں مطلب اس سے بھی ینگ تھی، چھوٹی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں غریب لوگوں کو دیکھ کے یا جو بوڑھے لوگ ہیں یا بچے ہیں کہ میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکوں. جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک وقت آئے گا تو میں بھی اس طرح کا کوئی کام کروں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سوچ ضروری ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، یا آپ کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہیں، بیکاز سوچ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ڈالتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے. السلام علیکم ویورز، دس از مہانور عمر، اور اس وقت ہم ہیں ڈی آئی جی محبوب اسلم لیلا کے گھر پہ، اور ان کی اہلیہ ساتھ ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، صوفیہ وڑائچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، آج تو ہم نے آپ کو گھر پہ پکڑ لیا ہے، ٹائم لے لیا آپ سے، زیادہ وقت تو نہیں لیں گے ہم آپ کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو ویلکم. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو آپ ظاہر ہے آفس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ الگ ہوتے ہیں، گھر میں کیسے ہیں؟ جیسا آفس میں ہوتا ہوں گھر میں بھی ویسے ہی ہوتا ہوں. تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ ڈی آئی جی آپ ہوں گے اپنے گھر میں، آفس میں ہوں گے؟ یہ مجھے لگتا ہے آفس میں بھی اس طرح کے ڈی آئی جی نہیں ہوتے. یہ بہت ہی سافٹ اسپوکن اور بہت ہی درد دل رکھنے والے ایک نرم دل انسان ہے. تو جیسے یہ وہاں ہوتے ہیں بہت سویٹ ہوتے ہیں، گھر میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو نا بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتاتا ہوں. ابرار الحق ہے جو ہمارے سنگر ہیں، وہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر محبوب صاحب کے بارے میں بتانا ہو نا کہ یہ ڈی اے جی ہیں تو وردی پہنا کے پیش کیا کرے ورنہ نہیں لگتے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں آپ کی وردی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ شاید آپ کا ایک ٹیرر فیل ہوتا ہے. جتنی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے بھی میری ملاقات ہوئی تو مجھے بھی اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا. بڑے سافٹ اور کائنڈ ہارٹڈ لگتے ہیں. اور آپ کی اگر بیگم کے بارے میں بات کروں تو ان کو جب میں نے دیکھا لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ ہیں اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہیں، اس کے بہت اپوزٹ ہیں آپ. بڑی سافٹ سی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا پیچھے گاؤں سے تعلق ہے اور ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولتے. زیادہ تر جب آپ شہر آتے ہیں تو آپ کو شہر کی ہوا لگ جاتی ہے. بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انسان اپنے اصل سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر اس کی پہچان نہیں رہتی، آپ اپنی پہچان کھو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ ہیں، جو آپ کی بیس ہے، آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. اچھا، نام ان کا محبوب ہے تو آپ تو لڑائی میں بھی جب ان کو محبوب کہتی ہوں گی تو لڑائی نہیں ہوتی ہوگی پھر؟ لڑائی تو چھوٹی موٹی باتوں پہ آبویسلی یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی ضرورت ہے لڑائی بھی، بیکاز اگر لڑائی نہیں ہو رہی نا تو دیٹ مینس وہ ریلیشن شپ ہیلدی ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی ہی رہتی ہے اور چلنی بھی چاہیے، وہ مجھے لگتا ہے آپ کے رشتے کو مضبوط اسٹرانگ کرتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے جب یہ غصے میں آپ کو کہتی ہے محبوب بات سنیں تو آپ تو کہتے ہوں گے کہ یہ تو اتنے پیار سے بلا رہی ہیں مجھے؟ نہیں، وہ جب یہ غصے میں ہوتی ہیں نا تب میرا نام لیتی ہیں، ادروائز میرا نام ہی نہیں لیتی ہیں. اچھا، غصے میں محبوب کہتی ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جیسے کہ ہمارے ویورس کو اور کافی لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ لوگ ایک بہت نیک کام کر رہے ہیں. میں پرسنلی آپ سے بہت انسپائر ہوں. جب میں مطلب اس سے بھی ینگ تھی، چھوٹی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں غریب لوگوں کو دیکھ کے یا جو بوڑھے لوگ ہیں یا بچے ہیں کہ میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکوں. جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک وقت آئے گا تو میں بھی اس طرح کا کوئی کام کروں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سوچ ضروری ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، یا آپ کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہیں، بیکاز سوچ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ڈالتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے سامنے راستے کھولتا ہے. اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس لیے تھوڑا سا اس میں میٹر کرتا ہے بیکاز جیسے میرے والد صاحب کر رہے تھے سنس 1995، تو ایک بیک گراؤنڈ تھا. جب 2 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا تو تقریباً لاہور کے اکثر لوگ ہمیں جانتے تھے، اور وہ اس ریفرنس سے جانتے تھے کہ ان کے والد صاحب ہمیشہ سے چیریٹی کے کام کرتے تھے. تو ذرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد بحال رہتا ہے بیکاز یہ وہی فیملی ہے جو ہمیشہ سے چیریٹی کر رہی ہے. سر، میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں سوال بھی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جیسے میں فائنینشلی اسٹرانگ اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ جب اپنے ہسبینڈ کے گھر آ جاتی ہے تو پھر
اس کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مانور، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، صوفیہ جو ہے نا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی نہیں ہے. سو شی انہیریٹیڈ لاٹ آف پراپرٹی فرام ہر پیرنٹس. 2009 میں جب ان کے فادر کی اور جو میرے فادر ان لا ان کی ڈیتھ ہوئی تو وی انہیریٹیڈ آل دا پراپرٹی فرام دیئر سائڈ. ٹھیک ہے، ایک یہ وجہ تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، آئی ایم پوٹنگ آن 24 ایئرز آف سروس، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس کی 24 سال کی نوکری میں آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں نہیں لیے، کوئی آپ نے فضول حرکت کی ہے نہیں کی ہے، تو وہ آپ کی ایک ریپوٹیشن بھی آپ کے کاز کو سپورٹ کرتی ہے. وین وی اسٹارٹیڈ دس آلموسٹ 2 years بیک، ہمیں 2 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی رمضان میں. تو جب ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا تو لوگوں کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا کہ یار یہ لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، ان کے گھر سے لنگر جاتا ہے، لوگوں کو اسٹائپنڈ ملتا ہے. تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اس میں انوالو ہیں، ہم ان بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال رہے، ہم ان کو اپنی سگی اولاد کی طرح پال رہے ہیں. میں نے 2 دفعہ ان کو دیکھا ہے بچوں کو، اور بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے. میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو مجھے یاد ہے 147 بچے تھے. اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 150 ہو گئے ہیں. اچھا، 2 بچے بڑھ گئے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنے دادی دادا کی بات کریں تو بہت سارے بچے ہوتے تھے، 7 8 9 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اکثر جو ہے وہ نام بھول جایا کرتے تھے. تو 150 بچوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ مجھے تو سم ہاؤ یاد ہے، بیکاز میرا انٹریکشن روز ہوتا ہے بچوں سے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کے نام سے دوسرے کو بلا لیتے ہو. یہ تو اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ حمزہ کو علی کہہ دیتے ہو، علی کو حمزہ کہہ دیتے ہو. بٹ یاد اس لیے مجھے ہے بیکاز میرا روز انٹریکشن اور ہر بچے کے ساتھ ہے. تو obviously جب آپ روز مل رہے ہو اور اتنے دن تک مل رہے ہو تو آپ کو نام یاد ہو ہی جاتا ہے. اچھا، آپ کو نام یاد ہیں؟ نہیں، مجھے ویری آنیسٹلی سب کے نام نہیں یاد، لیکن جو شروع میں بچے آئے تھے ان کی نیچرلی میرے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، ان سب کے نام مجھے یاد ہیں. لیکن اب چونکہ بچیاں بھی آ گئی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پاس 27 بچیاں ایک گھر میں رہتی ہیں، اور اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ جی ہم نے بچیوں کا بھی شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں، مارجنلائز چلڈرن ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک گھر کھولنے جا رہے ہیں. اور وہ جو میری خواہش تھی کہ ان کے آگے زیروز لگیں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی. اچھا، بچوں کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے امی ابو کے ساتھ جائیں اور کسی ایونٹ پہ بھی جائیں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ ہی کے صوفیہ کے ہی منہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 147 بچے ہیں اور ہمارے اپنے بچے اور ہم 2. تو پھر لوگ تو اب آپ کو انوائٹ ہی نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں یہ فرمائش ان لوگوں سے کرتا ہوں جو میرے دوست تھوڑے کمپیریٹیولی ویل آف ہیں اور دے کین افورڈ. کہ مثلا اس سیزن میں ہم 3 یا 4 شادیاں ایسی تھیں کہ ان کے میرے دوست تھے، ان کے بچوں کی شادیاں تھیں، اور مجھے ایشو تھا، مجھے پتا تھا کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے 150 پیپل کے لیے علیحدہ ٹیبل لگانا. اور تو ان کو میں نے فرمائش کی. اب ایک ایسا بندہ ہے جس نے شادی پہ ٹوٹل بلایا 100-125 لوگوں کو، تو ان کو تو نہیں میں کہتا. یہی تو میرے لیے ایک سوال تھا کہ 147 بچے آپ تو لوگ کیسے لے گئے؟ 3 یا 4 شادیوں پہ ہم گئے، اور ماشاءاللہ ادھر انہوں نے ان کے لیے اتنا ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ آئی واز امیزڈ مائی سیلف. ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کی گیمز کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا اور ڈفرینٹ چیزیں، اور ان کے لیے اسپیشل کھانا تھا. تو آئی فیل ویری پراؤڈ کہ جی ان لوگوں کو احساس ہے، میرے ایسے دوست ہیں کہ جن کو احساس ہے کہ یار یہ واقعی ان کی سگی اولاد ہے. اور جب آپ ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بالکل یتیم اور لاوارث نہیں ہے، ان کے اوپر کسی کے باپ کا ہاتھ ہے اور ماں کا ہاتھ ہے. جیسے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے اکثر بچے آپ دونوں کو جس طرح لپٹ جاتے ہیں اور آپ کو ماما اور بابا کہتے ہیں. یہ تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، شاید میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو اس کو آن کر رہے ہوں وہ کہیں کہ آپ ہمیں ماما بابا بلائیں. تو کبھی بچے اگر صوفیہ یہ ظاہر کر دیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اماں آپ کے ساتھ سونا ہے، ابا آپ کے ساتھ سونا ہے، اور بچے کہہ دیں کہ اماں آج آپ کے گھر میں سونا ہے، تو پھر تب آپ کیا کریں گی؟ پہلے تو یہ کافی زیادہ ہوتا تھا جب کم بچے تھے نا. تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو شروع میں آئے تو وہ ہمارے گھر پہ ہی رہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ آیا اور اس کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، بہت ویک تھا. تو اسے پہلے 3 ہفتے پھر میں نے اپنے پاس رکھا. میری جو بیٹی ہے اس کا نام بھی مانور ہے، بالکل چھوٹی جو ہے، تو اس نے اس کو اپنے پاس رکھا، اپنے پاس سلایا، اسے خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی جو ہمارے بچوں کا چائلڈ اسپیشلسٹ تھا. تو اس نے اسے پاس رکھا. تو وہ بچہ تو یہی سمجھتا کہ یہ اصلی گھر ہے،
وہاں میں صرف کھیلنے جاتا ہوں. تو اس طرح کچھ بچے شروع میں آن اینڈ آف آتے رہتے رہے. جب کسی کی تھوڑی ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہوتی تھی اسے میں پاس لے آتی تھی. لیکن اس کے بعد اب جا کے نا جب بچوں کی اسٹرینتھ تھوڑی زیادہ ہوئی ہے تو بچوں میں تھوڑا کمپٹیشن آ جاتا ہے اس چیز کا. باقی بچے فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بھی ماما کے پاس جانا ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو میں نے تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ اگر بچہ کہتا ہے نا ماما کے ساتھ سونا ہے تو میں اس کے پاس جا کے اس کے بیڈ پہ اسے پاس لٹا کے اسٹوری سنا دیتی ہوں. باقی بچے بھی روم میں ہوتے ہیں, لائک 5 بچے ایک کمرے میں ہوتے ہیں, تو سب خوش ہو جاتے ہیں کہ ماما. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو آپ لوگوں نے لی ہے, کیونکہ بچے تو منہ سے خواہش نکالتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوری کر دیں. اور آپ تو یہ ماشاء اللہ 150 بچے ہیں. دیکھیے اس میں نا جو کیچ ہے نا, جو ڈفرینس ہے, ہم نے جب یہ شروع کیا ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا وزٹ کیا. ہمیں لگا کہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میجورٹی جگہوں پہ صرف چھت دی گئی اور کھانا دیا جا رہا ہے, تو ماں باپ والا پیار نہیں ہے, وچ وی فیلٹ. تو ہم نے یہی شروع دن سے ہمارا یہی مقصد تھا کہ بھلے 4 بچے ہوں, 400 ہوں, 4000 ہوں, اللہ میری مبارک زبان کرے 4 لاکھ ہو جائیں. تو ہم نے طے یہی کیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ماں باپ والا جو ہے نا وہ ہم نے ان کے ساتھ پیار رکھنا ہے, وہی رکھنا ہے. اب مثلا دیکھیں ویری آنیسٹلی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو ہفتے میں کم از کم 3-4 دن ٹائم دوں, لیکن لیٹس سے کبھی کوئی بریک آ جائے 3 دن کی آ جائے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں ان کو اکٹھا کر کے ہم کسی شاپنگ مال, ایمپوریم مال میں لے جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ واگا بارڈر لے جاتے ہیں, آرمی میوزیم سینٹر میں لے جاتے ہیں, کسی ایسے ریسٹورنٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سب کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو وی ہیو اب میٹنگ. پھر بہت زیادہ جب میں اداس ہو جاؤں تو ہمارا گھر اپنا چونکہ کمپیریٹیولی تھوڑا بڑا ہے تو اس کے لان میں ان سب کو کہتا ہوں. اب مثلا کل ہمارے اپنے بڑے بیٹے کی سالگرہ تھی تو اس نے پوچھا میں کیسے سیلیبریٹ کروں, تو میں نے کہا یار اللہ نے تمہیں اتنے ڈھیر سارے بہن بھائی دی, سب کو لان میں بلاؤ اور اچھی سی سیلیبریٹ کرو. تو کل ہم نے اس کی سالگرہ تمام 150 بچوں کے ساتھ اور اپنے باقی 4 بچوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ ایکویلٹی پہ آپ نے اپنے بچوں کو اور ان کو بھی رکھا ہوا ہے. اچھا میں ایک سوال ایک اور ہے میرا کہ ہم ماں باپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بنو گے, یا بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو وہ بننا چاہیں, جیسے کہ آپ نے ان بچوں پہ بھی چھوڑا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. اور جہاں تک میں وہاں وزٹ کیا آپ لوگوں نے پکچرز لگائی ہوئی ہے. اب اگر کوئی بچہ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے, اب کچھ بچے ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں, جو جن کے اوپر جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہنر سکھا دیں. تو اس سٹیج پہ جب بچے آئیں گے, میں بہت آگے کی بات کر رہی ہوں, تب آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے. مجھے پرسوں ایک لنچ پہ ایک صاحب ملے, انہوں نے یہی بات آفر کی. ان کا بہت خوبصورت ہوٹلنگ کا اور یہ جو مینجمنٹ کے جو کورسز کراتے ہیں بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسے بچے ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میٹرک FSC کے بعد وہ ویک ہیں, وہ IT ایکسپرٹ نہیں بن سکتے, وہ CSP آفیسر نہیں بن سکتے, آرمی آفیسر نہیں بن سکتے, تو آپ ان بچوں کو ہمارے حوالے کیجیے گا. ہم انہیں ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز کرائیں گے, اس طرح کے ڈفرینٹ کورسز کرا کے باہر کے ملکوں میں ان کو ایڈجسٹ بھی ہم خود کرائیں گے اور فری آف کاسٹ کرائیں گے. تو جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتا ہے. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ, لیکن میرا دل بالکل نہیں مانے گا. میرا تو صرف یہ دل چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کم از کم CSP آفیسر بنے, کم از کم آرمی آفیسر بنے, کم از کم IT کے ایکسپرٹ بنے. اس لیول پہ ہم ان کو لے کے جائیں. تو صوفیہ مجھے بتائیں کہ جب اسکولس ان کے, آپ ظاہرہ آپ نے تو اپنے بچوں کو ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکولس کی طرف لے کے گئی ہیں, تو ان بچوں کا کیا ہے, یہ کون سے اسکولس میں جائیں گے, کیا آپ پرائیویٹ کی طرف کریں گی یا گورنمنٹ جو اسکولس ہیں, اب تو ان کی بھی پڑھائیاں بہت بہتر ہو گئی ہیں, تو آپ لوگ کس سائڈ پہ جائیں گے؟ ہم لوگوں نے, ہماری فاؤنڈیشن نے اپنا اسکول بنایا المرا گرامر اسکول کے نام سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. کوئی انٹیریئر سندھ سے آیا ہے, کوئی بچہ بلوچستان سے, کوئی سینٹرل پنجاب کے کسی دیہات سے. لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے. بچوں کو جب آتے ہیں ان کو بہت ٹائم لگتا ہے ہمیں گروم کرنے میں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان بچوں کو وہی کوالٹی ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈ دیں جو ہمارے بچوں کو ملا ہے. تو وہ کسی سرکاری اسکول میں پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو اسکولس ہم چاہ رہے تھے ان اسکولس میں ڈائریکٹلی بھی آپ, تھوڑا پریکٹیکل ہونے کی بھی ضرورت ہے نا, آپ ڈائریکٹلی بھی ان بڑے اسکولس میں ان بچوں کو ڈالیں گے تو آبویسلی وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے, اور نہ ہی وہ جو اسکول کی مینجمنٹ ہے یا جو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے. تو ہم نے ان بچوں کو جو ان کی بیس ہے ہم اپنے اسکول میں بنا رہے ہیں. اب جو ہمارا اسکول ہے اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے لاہور کے کسی بھی اچھے بڑے گرامر اسکول کے برابر کا رکھا ہے,
ادھر جو کریکلم ہے، ادھر جو فیکلٹی ہے، ادھر جو سٹینڈرڈ ہے، ایئر کنڈیشنر کلاس رومز ہیں، اور بالکل ویسا ہی ہم نے رکھا ہے. لیکن ہم نے اس کی فی جو ہے، یہ بچے تو فری آف کاسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ 150، لیکن باقی جو سوسائٹی کے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کی بہت منیمل سی فی رکھی ہے 4000. اس میں بھی اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے 2000 کرتے ہیں، تو ہم ان کو 2000 ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ آئیں اور کر لیں. اور وہ کوئی جھگیوں کے بچوں کا، یہ میڈس کے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، اچھی فیملیز کے، جیسے ریزنیبل آپ کہہ لیں کہ مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے بچوں کے لیے. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گریڈ 5 تک ایٹ لیسٹ ہم ان کی اچھی اسٹرانگ بیس بنائیں، اس کے بعد انہیں ایک لیول پہ لائیں، اسٹینڈرڈ پہ، اس کے بعد یہ دنیا میں نکلیں اور اچھی جگہوں پہ جا کے باقی بچوں کے ساتھ کمپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جب آپ نے کہا کہ ہم یہ فاؤنڈیشن بناتے ہیں؟ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ دن یاد رہ جاتا ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں. اگر تو صوفیہ کا یہ آئیڈیا تھا یا ان کے خیال میں آیا تو آپ نے انہیں کیا کہا کہ چھوڑو ابا تو آپ کے کرتے تھے، تم کن چکروں میں پڑ رہی ہو؟ یہ ایگزیکٹلی آج سے تقریباً پورے 2 سال پہلے کی بات ہے. پچھلے رمضان سے کچھ دن پہلے یہ صوفیہ کا آئیڈیا تھا. اس سے مجھے کہا کہ محبوب ہم فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، مثلا ہم پیسے دیتے ہیں، کوک لنگر بناتا ہے، روز صبح 750 بندے کا لنگر جاتا ہے، ہم کچھ 70 فیملیز کو منتھلی راشن دے رہے ہیں، ہم مور دین 60% کو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فزیکل. تو میں نے کہا بیگم صاحب آپ معاف کریں، ہمارا ٹوٹل جتنا سورس آف انکم ہے اس کا 60-65% اس کام پہ لگ جاتا ہے، اور باقی میری اپنی مہمانداری بہت ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، بجلی کا بل ہے، اور ہماری سیونگ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ ہم دونوں کی عادت ہے کہ ہماری 1 روپیہ سیونگ نہیں ہے، ہم نہیں دیکھتے. ہمارا صرف یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے بچوں کو اچھی ایجوکیشن، یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے، باقی وہ جا کے خود کریں جو ان کے نصیب میں ہے. تو وین شی انسسٹڈ اے لاٹ کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر میں نے 2-4 لوگوں سے مشورہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ بیگم کی بات آپ سنتے ہیں. میری مجال ہے جی، میں نہ کر سکوں، کمال کر رہی ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے ڈومیننٹ کون ہے؟ ڈومیننٹ والی بات نہیں ہے. ہم نے نا اپنے اسپیسیفک ایریاز ڈیسائیڈ کیا. مثلا یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا میری تنخواہ کتنی ہے. میں یہ ایمانداری سے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ مجھے پوچھیں میرے بینک میں کتنے پیسے، مجھے نہیں، حلفاً کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. تو یہ کس کو پتا ہے؟ یہ صوفیہ کو پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. مطلب گھر کے جتنے فائنینشیل مینجمنٹ ہے، بچوں کی، گھر کی، مہمانداری، وہ سارا صوفیہ کا کام ہے، میرا اس سے کوئی لینا. آپ یقین کریں کہ ہماری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں. 21 سال میں شاید میں نے 10 دفعہ، وہ بھی انتہائی مجبوری میں ہے کہ مجھے اکیلے جانا پڑا ہو، تو اپنا پرس میں نے ساتھ رکھا ہوا، ایون ادروائز آئی ڈونٹ کیری مائی پرس ایون. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے اپنی ایریا آف رسپانسبلٹی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہ کریں. مثلا اب یہ میں جو آپ کو فائنانس والی بات بتا رہا ہوں، میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ میری منتھلی پے کتنی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے. اچھا تو صوفیہ پھر اب آپ بتائیں کہ کون ڈومیننٹ ہے، اور کیا آپ جو ہیں وہ پیسے دیتی ہیں کہ نہیں اتنے پیسے آپ نے خرچ کرنے ہیں، اتنے نہیں خرچ کرنے؟ کیونکہ جو فائنینسز مینیج کر رہا ہو تو بڑا دیکھ بھال کی چیزیں مینیج کرتا ہے. نہیں، یہ دیکھیں خرچ اس طرح سے نہیں کرتے، یہ صرف آرڈر کرتے ہیں کہ اتنے پیسے اس کو دے دو، اتنے پیسوں کا یہ کر لو، یہ چیز منگا دو. تو وہ ان کا صرف آرڈر چلتا ہے. تو وہ جو ان کا آرڈر آ جائے اس کے بعد تو ہم میں سے کسی کی مجال ہے جو ہم نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوتا ہے، تو باقی ساری چیزیں مینیج کر لیتی ہیں؟ کیونکہ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا، اسکول جانا، پھر آپ نے ابھی یہ تو اسکول کے بارے میں تو مجھے بھی پتہ لگا ہے، بچوں کو دیکھنا کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ خواتین اور پارلر نہ جائیں یہ تو بڑی مشکل بات ہے، میں تو میرے ماننے میں نہیں آتی. ویسے آپ جتنا مجھ سے ملو گے نا زیادہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ میں بہت ایک سمپل انسان ہوں اور مجھے پارلر جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، میں خود ہی سے سب کچھ مینیج کر لیتی ہوں. یہ تو اور بھی خرچہ بچ گیا نا. ویورز آپ نے دیکھا کہ آپ ان سے ہم نے بات کی اور آئی ہوپ آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور بہت سی باتیں سیکھی بھی ہوں گی اور ہمت بھی آپ کو ملی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، آپ نے بس اپنا قدم جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.